الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن زارع رضی اللہ تعالی عنہ وکان فی وفد عبد القیس قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مشکات شریف کی حدیث میں نے بیان کی ہے، باب المصافہ والمعانقہ، صفحہ 402۔ یہ حدیث پاک، اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جبکہ وفد عبد القیس میں شامل تھے وہ، کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے ملک میں یا دوسرے کچھ علاقوں میں، عرب میں نہیں، عرب میں تو بوسہ دینے کا رواج ہے، تو اکثر حضرات دست بوسی کو حرام قرار دیتے ہیں اور ایسا کرنے والوں کو جھٹ سے مشرک بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ سعودی عرب کے فرمانرواؤں کے بوقت ملاقات ہاتھ چومے جاتے ہیں یا کندھے پر بوسے دیے جاتے ہیں یا گال پر بھی بوسہ دیتے ہیں؟ تو پھر شرک کا فتویٰ سعودی شہزادوں پر کیوں نہیں لگایا جاتا؟ وہاں سے نوٹ جو آتے ہیں ایسے فتوے لگانے والوں کے لیے، شاید اس لیے کہ ان سے مالی مدد جو ملتی ہے۔ بہرحال اس لیے زبان حق ترجمان یک طرفہ ٹریفک کی صورت میں صرف بزرگان دین یا اولیاء کرام کی آستان بوسی میں چلتی ہے، بس ادھر ہی فتوے لگاتے ہیں اولیاء پر اور لوگوں پر جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں، خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں، عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں، اپنوں ہی کے واسطے ہیں شعلہ خو، سامنے غیروں کے بالکل سرد ہیں۔ اکبر الآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کو جو بات بات پر دست بوزی کو بھی شرک کہتے ہیں اور حرام اور ممنوع کہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ ربائی پیش کی ہے۔ خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں، عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں، اپنوں ہی کے واسطے شعلہ خو، سامنے غیروں کے بالکل سرد ہیں۔ اکبر الآبادی۔ گویا عزیزان گرامی قدر، دولت مندی جو ہے اور شہزادی تو باعث احترام و دست بوسی ہو سکتی ہے، مگر فقیری اور اولیائی اور درویشی نہیں ہو سکتی۔ وائے بہرحال جو صاحبان ذوق اولیاء اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں، انہیں اس دست بوسی کے لیے کوئی مجبور بھی نہیں کرتا کہ وہ لازم ہاتھ چومیں، اور نہ ہی آج کل کے جو منظم فرقوں کی طرح گھسیٹ گھسیٹ کر لے جانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ درویشوں اور فقیروں کے حلقہ ارادت میں جو بھی شامل ہوتا ہے، وہ کچھ دیکھ ہی کر شامل ہوتا ہے، کچھ محسوس کر کے، کچھ دل کا سکون پا کر ہی ہوتا ہے، اس کا نفس جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے۔ آج کل کے عوام اتنے بے وقوف بھی نہیں ہے، تعلیم یافتہ قوم اب آ گئی ہے، جتنے سمجھے جاتے ہیں لوگ، انہیں کوئی روشنی یا چمک محسوس ہوتی ہے یا سکون قلب کم از کم حاصل ہوتا ہے، جبھی تو ان کے آستانوں کے وہ چکر لگاتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، دین اسلام کی باتیں سیکھتے ہیں، کم از کم ادب ہی سیکھتے ہیں، با ادب ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے، کچھ علم حاصل کرتے ہیں، جاہل نہیں رہتے۔ تو اگر اولیاء اللہ کا مقام اور ان کا فیض عارضی و فانی ہوتا تو آج درگاہوں کو دیکھنے کی زحمت بھی کوئی گوارا نہ کرتا۔ کسی استاد نے کیا خوب کہا ہے، حسن فانی را نہ گردد چشم بینا ملتفت، با چراغ برق
جگ پروانہ ہمراہی نہ کرد. یہ انشاءاللہ اس کو ٹائم پورا کل میں کروں گا انشاءاللہ. شعر کی تشریح بھی اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے، ہمیں با ادب رکھے، احترام کرنے والا رکھے، بے عزتی کرنے والا نہ رکھے، اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.